اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام ذوالخیسرہ تھا۔ آپ مالوں کی تقسیم کر رہے تھے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالوں کی تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں آدمی آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال اٹھا دیا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَيْلَكَ تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، وَمَن يَعْدِلْ إِذْ لَمْ أَعْدِلْ اگر میں نے تمہارے ساتھ عدل و انصاف نہ کیا تو بتاؤ تمہارے ساتھ عدل و انصاف کون کرے گا؟ اور عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کر لی اور یہ معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ایک عدل کا تقاضا یہ، انصاف کا تقاضا یہ لا تتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتی لو سلکوہ حجر ذب لسلکتموہ۔ کیا لوگوں تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے؟ صحابہ کرام حیران ہے، صحابہ کرام پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر وہ ایک بالشت جائیں گے تم بھی ایک بالشت جاؤ گے، اگر وہ ایک بازو جائیں گے تم بھی ایک بازو جاؤ گے، اور اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہو جائے تو تم ان کی پیروی کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج ہو بہو پوری ہو گئی کہ اگر تمہاری عمر لمبی رہی تو تم ضرور بھی ضرور کسریٰ کے مالوں کو فتح کر لو گے۔ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کسریٰ بن ہرمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایران کا بادشاہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے تیسری پیشن گوئی کی۔ آپ نے کہا ایک دور ایسا آ جائے گا تم دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر کے نکلے گا اور ایسے آدمی کے تلاش میں رہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں غریبی بہت زیادہ ہے، فقر و فاقہ عام ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم راستے میں جاتے ہیں، اپنے مالوں کی تجارت کے لیے جاتے ہیں، لوگ ہمارے مالوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگ ہمارے مالوں میں قبضہ کر لیتے ہیں، لوگ ہمارے مالوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اس کے بارے میں کوئی سولوشن بتا دیجئے۔ آج یہ امت کہیں فرقوں میں بٹی ہے، کہیں مسلکوں میں بٹی ہے، کہیں برادریوں میں بٹی ہے، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان برادریوں میں، ان مسلکوں میں، ان فرقوں کے درمیان اتنی زیادہ نفرت ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلک کے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں لوگ کتنے زیادہ بدحال تھے، لوگ کتنے زیادہ خوشحالی کی حالت میں نہیں تھے، لیکن جب اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو دنیا اس بات کے قائل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ اتنے زیادہ خوش تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواہ ابو داؤد صححہ البانی. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام بھیجے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر ایک امت پر ایک نبی بھیجا، ہم نے ہر ایک امت پر ایک رسول بھیجا، ہم نے ہر ایک امت کی طرف ایک پیغمبر بھیجا تاکہ وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر صرف اور صرف لوگوں کو توحید کی دعوت دے. اب اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب توحید کی دعوت دیں گے تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ انہیں شرک سے منع کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا آگے کے جملے میں وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے بچائے. اور اس آیت کی تفسیر میں کئی سارے علماء کرام لکھتے ہیں جن میں سر فہرست محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ، جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کی طرف نسبت کر کے ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، ہمیں نجدی کہا جاتا ہے. محترم سامعین کرام، جو توحید کی کتابوں کے لکھنے میں بہت زیادہ مشہور ہے، انہوں نے کبھی کتاب التوحید لکھی، کبھی اصول ثلاثہ لکھی، کبھی قواعد اربعہ لکھی، اور ان تمام کتابوں میں جو چیز انہوں نے سر فہرست رکھا وہ توحید ہے. اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے موضوع کے تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو ہم اور آپ اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا. اگر ہم اور آپ اس چیز کو جان لیں تو ہمیں اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ چیز فرما دی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تمام چیزیں تم دیکھو گے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، آپ غیب کی باتوں کو جانتے تھے. اگر کہیں نہ کہیں آپ کے دل و دماغ میں یہ باتیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے واسطے اس چیز کو ہٹا دیجئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات اس لیے عطا کرتے ہیں تاکہ وہ تمام چیزیں ان کے صدق نبوت پر دلالت کرے، ان کے سچے نبی ہونے کے اوپر دلالت کرے. انہی تمام چیزوں میں سے، ان تمام معجزات میں سے ایک معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیشن گوئی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری پیشن گوئیاں ہیں. ان تمام پیشن گوئیوں کو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر بیان کرنا امپاسبل ہے. اسے 2 حصوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو بانٹا جا سکتا ہے. ایک وہ پیشن گوئی جو آپ کے زمانے میں پوری ہوئی، دوسری وہ پیشن گوئی جو آج ہمارے اور آپ کے زمانے میں پوری ہوتی جا رہی ہے. چلیے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں غریبی بہت زیادہ ہے، فقر و فاقہ عام ہو چکی ہے. اور اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم راستے میں جاتے ہیں، اپنے مالوں کی تجارت کے لیے جاتے ہیں، لوگ ہمارے مالوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگ ہمارے مالوں میں قبضہ کر لیتے ہیں، لوگ ہمارے مالوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اس کے بارے میں کوئی سولوشن بتا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. آپ نے اس حدیث کے راوی حضرت
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ اے عدی کیا تم الحرا نامی علاقہ کے بارے میں جانتے ہو؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے الحرا نامی علاقہ کے بارے میں سنا ہے، ڈیفینیٹلی میں اس کو جا کر دیکھا بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری عمر لمبی رہی فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرْيَنَّ الزَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ کہ عدی اگر تمہاری عمر لمبی رہی، اگر تم زیادہ دنوں تک زندہ رہے تو تم ضرور دیکھو گے کہ ایک عورت الحرا نامی علاقہ سے سفر کرتی ہوئی آئیں گی، تنہا آئیں گی، نہ تو اسے چوروں کا ڈر ہوگا نہ تو اسے ڈاکوؤں کا ڈر ہوگا، اگر ڈر ہوگا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتیٰ تطوف بالکعبہ، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کی طواف کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو اس حدیث کے راوی حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل و دماغ میں ایک بات آ رہی تھی کہ آج جن لوگوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ اور اس کے بعد آپ نے دوسری پیشن گوئی کی، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری عمر لمبی رہی تو تم ضرور کسریٰ کے مالوں کو فتح کر لو گے۔ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کسریٰ بن ہرمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایران کا بادشاہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے تیسری پیشن گوئی کی، آپ نے کہا ایک دور ایسا آ جائے گا تم دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر کے نکلے گا اور ایسے آدمی کے تلاش میں رہے گا جو اس کے اس سونا اور چاندی کو قبول کر لے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ، اس کے اس سونا اور چاندی کو قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کچھ دنوں بعد ایک عورت الحرا نامی علاقہ سے سفر کرتی ہوئی آئی، تنہا آئی اور انہوں نے حج بیت اللہ کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اور دوسری پیشن گوئی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی خلفائے راشدین کے دور میں ہم نے کسریٰ کے خلاف لڑائی کی اور ہم ان کے مالوں کے فاتحین میں شامل تھے۔ اور تیسری پیشن گوئی جو تھی کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر کے نکلے گا، اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا، وہ اس سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی ہو بہو پوری ہوئی۔ ایک دور ایسا آیا، آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں لوگ کتنے زیادہ بدحال تھے، لوگ کتنے زیادہ خوشحالی کی حالت میں نہیں تھے، لیکن جب اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو دنیا اس بات کے قائل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ اتنے زیادہ خوش تھے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر کے نکلتے تھے اور ایسے آدمی کے تلاش میں رہتے تھے جو اس چیز کو قبول کر لے۔ لیکن حدیث کی پیشن گوئی یہ تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی کہ کوئی آدمی اس کو نہ ملے گا جو اس کے اس سونے اور چاندی کو قبول کر لے، اور یہ پیشن گوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پوری۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں اگر جاننا ہو تو کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے جس کو دنیا عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے ایسی خلافت کر کے دکھلائی کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ قرآن اور حدیث کے سہارا لے کر کے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ، اگر آپ نے قرآن و حدیث کو چھوڑا تو آپ خوشحالی نہیں پا سکتے۔ یہی چیز یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ہمیں بتلاتی ہے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی کی تھی، آپ نے فرمایا خوارج کا ظہور ہوگا۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کئی سارے فرقوں میں بٹے ہیں، آج یہ امت کئی فرقوں میں بٹی ہے، کئی مسلکوں میں بٹی ہے، کئی برادریوں میں بٹی ہے، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان برادریوں میں، ان مسلکوں میں، ان فرقوں کے درمیان اتنی زیادہ نفرت ہے
کہ ایک آدمی دوسرے مسلک کے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی، آپ کی یہ تعلیم تھی کہ ایک حبشہ کا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یہ میرے سردار ہیں، آتق سیدنا سیدنا، حضرت بلال ہمارے آقا ہیں اور ہمارے آقا بلال کو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جس دور میں غلاموں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا ہو، اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ایسے صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوشخبری دیتے ہوئے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اس کو اپنا سردار مان رہے ہیں۔ جس دور میں غلاموں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا ہو، اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی کہ اپنے سے کمزوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو اپنا سردار مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام ذوالخیسرہ تھا، آپ مالوں کی تقسیم کر رہے تھے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالوں کی تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں یہ آدمی آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال اٹھا دیا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَيْلَكَ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، وَمَن يَعْدِلْ إِذْ لَمْ أَعْدِلْ، اگر میں نے تمہارے ساتھ عدل و انصاف نہ کیا تو بتاؤ تمہارے ساتھ عدل و انصاف کون کرے گا؟ اور عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کر لی اور یہ معاملات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ایک عدل کا تقاضا یہ، انصاف کا تقاضا یہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں نے تمہارے ساتھ عدل و انصاف نہ کیا تو بتاؤ تمہارے ساتھ عدل و انصاف کون کرے گا؟ یہ تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنی تلوار اپنے میان سے نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنی شروع کر دی کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیں، میں ان کے گردن ان کے سر کو ان کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا داہو یا عمر، اے عمر تم اسے چھوڑ دو، یہ آدمی ان کے کئی سارے ساتھی ہوں گے، تم ان کے نمازوں کے بالمقابل، تم ان کے روزوں کے بالمقابل تم اپنے نمازوں کو دیکھو گے تو حقیر سمجھو گے۔ یہ قرآن تو صحیح پڑھیں گے لیکن قرآنی آیات ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ علماء اکرام اس کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایکسپلینیشن یہ کیا، آپ نے اس طرح ایکسپلین کیا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی پھل پر تیر چلاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پھل چھلی چھلی ہو جاتا ہے اور تیر آگے نکل جاتی ہے، اسی طرح یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، اسی طرح یہ دین اسلام سے نکل جائیں گے، جس طرح تیر اس پھل کو آر پار کر جاتی ہے اسی طرح یہ دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کی نشانیاں گنائی کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کالے ہوں گے، کلوٹھے ہوں گے، ان کے چہرے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہ بہت زیادہ بدصورت ہے، اور یہ تمام لوگ اس وقت پیدا ہوں گے، یہ تمام لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب لوگوں میں فرقت عام ہو جائیں گی، جب لوگوں میں اختلافات ہونے لگیں گے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی سارے فرقوں نے اپنے سر اٹھائے، ان میں سے ایک فرقہ یہ خوارج کا فرقہ تھا۔ یہ خوارج لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی اور ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ یہ خلفائے راشدین کا زمانہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں کون کون سی پیشن گوئیاں ہیں جو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔
ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوهُ حُجْرَ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ کہ لوگوں تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام حیران ہے، صحابہ کرام پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر وہ ایک بالشت جائیں گے تم بھی ایک بالشت جاؤ گے، اگر وہ ایک بازو جائیں گے تم بھی ایک بازو جاؤ گے، اور اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہو جائے تو تم ان کی پیروی کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج ہو بہو پوری ہو گئی۔ آج ہمارے اعمال دیکھ لیں، آج ہمارے عقائد دیکھ لیں، ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم تمام چیزیں جو دوسرے کے مذہب میں تھے، وہ تمام چیزیں جو دوسرے کے مذاہب میں تھے، دوسرے کے ادیان میں تھے، یہودوں کے پاس تھا، وہ تمام چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہے۔ ہمارے ہاں بولنے کا طریقہ، کپڑا پہننے کا طریقہ، شادیوں کے طریقے، یہ تمام طریقے ہمارے نہیں رہ چکے ہیں، یہ دوسرے کے طریقے ہیں۔ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہے، شادیوں میں رسم و رواج کو ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا، شادیوں میں رسم و رواج کو ہم نے اور آپ نے اتنا بڑھاوا دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمارے شادیوں میں، ہماری نکاحوں میں دور دور تک کوئی سنت نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ کی قسم، علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ آپ اپنے مرتے دم تک آپ اپنے مرض الموت میں مبتلا ہیں، آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ آپ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جن لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جن لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی کے قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لینا، اور یہ شریعت کی بات ہے۔ جب شریعت میں ایک انبیاء کی قبروں کو، تمام انبیاء میں سے کسی بھی نبی کے قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم اور آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ انبیاء سے جو نیچے لوگ ہیں، جو نیک لوگ تھے، ان کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جائے؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز ہمیں شرک کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں شرک کے دائرے میں آتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی، آپ کہا کرتے تھے کہ تم دیکھو گے کہ ہمارے امت کے اندر داء الامم میں تمام لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اور امام حاکم اپنے اس حدیث کو اپنے مستدرک میں لکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سیصیب امتی داء الامم، ان قریب میرے امت کے لوگ داء الامم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کو عربی گرامر معلوم ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کہ کوئی بھی چیز ہو، اگر فعل مضارع پر سین یا سوفا داخل ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، یعنی بہت جلد ایسا ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج ہو بہو پوری ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے امت کے لوگ فخر و تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جائیں گے۔ داء الامم کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں العشر والبطر التکاثر والتنافس حتی تحاسدوا حتی یکون البغی، کہ تم دیکھو گے کہ ایک آدمی اپنے مالوں کے بنیاد پر فخر کرے گا، اپنے علم کے بنیاد پر فخر کرے گا، اپنی باڈی اور اپنی طاقت کے بنیاد پر فخر کریں گے، اپنی دولت کے بنیاد پر فخر کریں گے، اور آج یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ نے کہا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے
دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے، اور کمپٹیشن اس طرح کریں گے کہ کوئی آدمی جب کمپٹیشن کرتا ہے کوئی آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، اور پیچھے رہنے والا شخص آگے رہنے والے شخص سے بہت زیادہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی چیز اللہ کے نبی کہتے ہیں حتیٰ یکون البغی، حسد اس طرح لوگ کریں گے کہ وہ ظلم کے انتہا تک پہنچ جائیں گے، وہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ آج یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور ایک پیشن گوئی آپ نے یہ بھی کی تھی کہ ایک دور ایسا آ جائے گا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حتی یتباہی الناس فی المساجد، لوگ مسجدوں کو بنانے میں فخر کریں گے، لوگ مسجدوں کی تعمیر میں فخر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ مسجد جیسے بھی ہو تمہیں نماز پڑھنے سے مطلب ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشن گوئی کے بارے میں ایک شعر ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں میں، برسوں میں نمازی بن نہ سکا من اپنا پرانا پاپی تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ میں چینجنگ لاؤ، نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ حرام کاموں میں مبتلا ہیں، آپ زنا کر رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ نماز آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھے گی، آپ کو یہ نماز ان تمام چیزوں سے دور رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ فحش میں مبتلا ہیں، آپ گندی کاموں میں مبتلا ہیں، اگر ایسے وقتوں میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ بات ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے گا۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جو چیزیں ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق دے۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، ایک دو حدیث بیان کر کے میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ہم اور آپ آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے سنتوں میں بدعتوں کو ایجاد کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دور میں کہا تھا کہ اے لوگو ایاکم و محدثات الامور، دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچتے رہنا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے نئی چیزوں کو دین کا نام دے دیا، بدعت کو ہم نے دین کا نام دے دیا، بدعت کو ہم نے سنت کا نام دے دیا۔ اللہ کی قسم، اور ان تمام چیزوں کو ایجاد کرنے کے بعد ہم کسی کو ابلیس کہتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، تو یاد رکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیوں کو سن کر دعائیں دی، آپ پر ظلم کیا گیا تب بھی آپ نے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کی۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جن لوگوں نے سنت میں بدعت کو ایجاد کر دیا، اور ہم اور آپ ایک ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یوشک الامم ان تداعی کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، کہ تمام امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اسی طرح جس طرح ایک بھوکا آدمی اپنے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بل انتم کثیر، اس وقت تمہاری تعداد کروڑوں میں ہوگی، لاکھوں میں ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ولکنکم غثاء کغثاء السیل، پانی میں اٹھنے والے اس ببل کی طرح ہوگی، پانی میں اٹھنے والے اس جھاگ کی طرح ہوگی جو فوراً پھٹ جاتا ہے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ کوئی کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری حیثیت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے تمہارے لیے رعب و دبدبا کو نکال دے گا، تمہارے ڈر کو نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن نامی بیماری کو ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے وہن کے بارے میں پہلی مرتبہ سنی تھی، صحابہ کرام ایک ساتھ کہنے لگے قالوا یا رسول اللہ مل وہن، اے اللہ کے رسول یہ وہن کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ابو داؤد کے
الفاظ ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تم ایسے کرو گے کہ تم دنیا سے محبت کرنا شروع کر دو گے اور آخرت سے نفرت کرنا شروع کر دو گے۔ آج ہم اور آپ دنیا کے محبت میں اس طرح مگن ہے کہ ہماری نمازیں چھوٹ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دین کے بنیادی ارکان ہم اور آپ چھوڑ کر بھی مسلمان اپنے آپ کو گناتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس دین کے بنیادی ارکان میں سے جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ہم اور آپ اپنانے کی کوشش کریں، تبھی ہم اور آپ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں، اور ایمان اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز یہی ہے، ایمان میں ہم اور آپ ظاہری طور پر نہیں دکھا سکتے، لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے، اسلام کا جب ہم اور آپ دین اسلام کو اپنائیں گے تو ہم اور آپ نماز پڑھیں گے ظاہری طور پر، زکوٰۃ دیں گے ظاہری طور پر، حج کریں گے ظاہری طور پر، یہ تمام چیزیں دیکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو ہم اور آپ ایمان اور اسلام کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے یہی ہے کہ اسلام میں ظاہری چیزیں ہیں اور ایمان میں باطنی چیز ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، لیکن ہم اور آپ جلوس کے ذریعے سے ڈی جے بجا کر کے ہم اور آپ اس چیز کا اظہار نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں تھی، آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ میرے امت کے لوگ راستوں پر بھی بیٹھے۔